مختلف ابدال شیطان نے ان کے لیے گھڑے ہیں. ان سے پوچھو ما شہدتہم خلق السماوات، جب میں آسمان، زمین اور مخلوقات پیدا کر رہا تھا تو کیا اس وقت کوئی غوث تھا، کوئی قطب تھا، کوئی میرا مددگار تھا؟ میں کسی مددگار کا محتاج تھا؟ تو اگر میں زمین و آسمان کی پیدائش اور ولا خلق اور انسانوں کو پیدا کرنے کے دوران میرا کوئی غوث، کوئی مددگار، کوئی قطب نہ تھا، میں تنہا اپنی مخلوق کا رکھوالا اور مخلوق کو پیدا کرنے والا تھا، تو پیدا کرنے والے پیدا کر لینے کے بعد مجھے غوثوں، قطبوں اور ابدالوں کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی. اب میں اپنے بندوں کی براہ راست پکار نہیں سن سکتا، براہ راست ان کی حاجات و ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. یعنی جس ذات نے تن آسمانوں کو، زمینوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا، اس وقت تو کوئی واسطہ نہ تھا، کوئی وسیلہ نہ تھا. براہ راست تمام مخلوق کا میں نے نظام چلایا، اور جب میں نے یہ تمام مخلوقات براہ راست پیدا کی بغیر کسی مددگار کے، اب ان کے چلانے کے لیے مجھے مددگاروں کی ضرورت پڑ گئی. وہ مجھے آ کر بتائیں گے کہ میرے بندوں کی حاجت کی ہے، ضرورت کی ہے. فرمایا کہ یہ وہ گمراہ ہے کہ نہ گواہ ٹھہرایا، نہ ضرورت لا کوئی مجھے ان کی آسمانوں کو پیدا کرتے وقت، نہ زمین کو پیدا کرتے وقت، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت. یعنی میں کسی وقت بھی کسی مددگار کا محتاج نہ تھا. تو جب مجھے کسی کی مدد کی اس وقت ضرورت نہ تھی، تو اب لوگوں کی درخواستیں سننے کے لیے اور ان کی پکار کا جواب دینے کے لیے مجھے ایڈز لینے پڑ گئے، مدد لینی پڑ گئی. اور فرمایا اور سنو وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور دیکھو اگر اللہ نے کبھی کوئی مدد لینی بھی ہو بفرض محال، تو وہ ان گمراہوں سے تو کبھی بھی مدد نہیں لے. جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے، میرے راستے سے جدا کرنے والے مضلین، جو میرے راستے پر شیطان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں اپنا مددگار قرار دوں گا؟ تو نہیں ہوں میں مدد پکڑنے والا گمراہوں سے. اور اب یہ جو گمراہ کرنے والے حیات دنیا میں انسانوں کو چکمے دے رہے ہیں، اب ان کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، یقولو فرمائیں گے، نادو شرکاء، ذرا پکارو بلاؤ ان کو کہ جن کو تم میرا شریک سمجھا کرتے، جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، ان کو ذرا بلاؤ، پکارو. الذین زعمتم، جن کو تم گمان کرتے تھے، یقین کرتے تھے کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے. کہتے ہیں نا خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے، چاچا والی سرکار سے، پیر گولڈا شریف سے. وہ جو رفقائے محترم مکہ کے مشرک تھے نا، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں بھور میں گرداب بلا میں پھنسی، کیا کہتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں خالص ایک اللہ کو پکارتے تھے، باقی سب کو بھول جاتے. اور اس امت پر جب کوئی مشکل آتی تو کیا کہتے ہیں؟ معین الدین چشتی پار کر کشتی، بہاؤ الحق میرا بیڑا تھا. یعنی ان کمبختوں کو مصیبت کے وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا. حالت یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی مریض کا کیا حال ہے، کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا، بڑا ایکسپرٹ ڈاکٹر تھا، شفا یاب ہو گیا، دور ہو گیا مرض. اچھا، اور اگر مریض مر جائے کیا کہتے ہیں؟ مر گیا جی، اللہ کی مرضی. اگر ہم مقدمہ جیت جائیں تو کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ وکیل کو. اور اگر مقدمہ ہار جائیں، اللہ کی مرضی. ہاریں
اللہ کے کھاتے میں، جیتے اپنے کھاتے میں، شفا یابیاں اپنے ڈاکٹروں کے کھاتے میں، اور موت اموات اللہ کی مرضی جی مر گئے۔ تو یہ جو تصور تھا مشرکین مکہ کا، وہ اتنے تو کم از کم موائد تھے کہ مصائب کے وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ امت اس حد تک شرک میں ڈوب گئی ہے کہ اسے مصیبت کے وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ اور حالت یہ ہوگی رفقا محترم، پہلے تو ہم اللہ کے حضور میں ان کا وسیلہ لے کر جاتے تھے، اب امت اتنی ترقی کر گئی ہے شرک میں، وہ کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی تو دے دے کچھ اللہ کے نام کا، یعنی انسانوں سے ہم مانگتے ہیں اللہ کے وسیلے سے۔ تو فرمایا جن کو کہ تم نے شریک بنا رکھا تھا، سانجھی بنا رکھا تھا میرے اقتدار میں، میری الوہیت میں، میری حاجت و مشکل کشائی میں، میرے علم غیب میں، فَدْعَوْهُمْ ذرا پکارو بلاؤ، کہاں ہیں وہ؟ پکارو ان کو، بلاؤ ان کو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مرید اپنے پیروں کی تلاش میں نکلیں گے، تلاش میں نکلیں گے، اور کمبخت کوئی نہیں کہے گا کہ میں تمہارا پیر تھا، سب دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ افرا تفری اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مانیں گے ہی نہیں کہ ہم تمہارے پیر ہیں، تم ہمیں مانا کرتے تھے، قطعاً نہیں، ہم نہیں مانتے کہ تم ہمیں مانتے تھے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس حد تک نوبت عداوت میں پہنچے گی کہ وہ ایک دوسرے کے مابین کھائیاں پائیں، مسافتیں، یعنی وہ بھاگ بھاگ کر تھک جائیں گے، اور ان کو ان کے کمی والے مشکل کشا حاجت روا جھنڈا جن کا انہوں نے یاد رکھا تھا، ہمارا جھنڈا یاد رکھنا مریدو، آج ہمیں نظریں دو، نیازیں دو، شیرینیاں دو، ہمارا یہ جھنڈا ہے، پاک جھنڈا، اس کو یاد رکھنا، ہم وہاں کھڑے ہوں گے تم آ جانا۔ فرمایا کہ ان کی تلاش میں نکلیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، لیکن پیروں کا اڈا جھنڈا کہیں نظر نہیں آئے، وہ خود ہی کھاٹ اور کھائیوں میں گرے ہوں گے۔ وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ مجرم، مشرک اور ان کے حاجت روا، یہ اپنے آپ کو آگ کے سامنے پائیں گے۔ وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ، اور دیکھ لیں گے سر کی آنکھوں سے مجرم جہنم کی آگ، فَظَنُّوا، یقین کر لیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ اب تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس آگ کا ہم ایندھن بنے۔ زوج یا بدیر، کوئی یا کرنے والا نہیں آیا، مشکل کشا نہیں آیا، حاجت روا نہیں آیا، پکڑے گئے، اس کے سوا تو آج چارہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پائیں گے وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ اس ضمن میں رفقا محترم ایک مقام ہم دیکھتے ہیں جو ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے ہے، پھر وہی سورہ الفرقان 25ویں سورہ، آیت نمبر 17، سورہ الفرقان آیت نمبر 17۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ اکٹھا کرے گا ان کو، وما، اور ان کو، يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنا معبود بنایا، مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، قانون ساز بنایا، اطاعت و بندگی میں اللہ کے ساتھ انہوں نے جن کو شریک بنایا ہوگا، ان دونوں جماعتوں کو، گروہوں کو ہم کھڑا کریں میدان حشر۔ فَيَقُولُ،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ پیروں سے پوچھیں گے، نبیوں سے پوچھیں گے، جن کو پکارا گیا، جن کی عبادت کی گئی، جن کی حاجت و مشکل کشائی کے جھنڈے کھڑے کیے گئے دنیا میں، ان سے پوچھا جائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ فرمایا ہم پوچھیں گے کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، اَأَنْتُمْ کیا یہ تم ہو، اضللتم کہ گمراہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو، میرے ان بندوں کو توحید کے راستے سے تم نے بہکایا، تم وہ ہو کہ جنہوں نے میرے قرآن سے ان کو دور کیا اور اپنی روایات کے جال میں پھندے میں پھنسایا، تم ہو، ام ہم ضلوا السبیل یا خود انہوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا، میرے راستے یہ خود بہکے اپنی اختیار و ارادہ سے، یا یہ تمہاری کارستانیہ ہے، تم نے ان کو بہکایا۔ تو اس وقت تو جو نیک اور صالح بندے ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کتاب الہی سے لوگ کو نہیں بہکایا، خدمت کی، وہ تو جواب دیں گے قالوا سبحان، اے اللہ تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، ثانی ہو، حصے دار ہو۔ تو جب تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، تو ہم بھلا دنیا میں کیسے ان کو تعلیم دیتے؟ ہم نے یہ تعلیم نہیں دی، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ نہ تھی ہماری شان، نہ تھی ہماری یہ شان کہ بناتے پکڑتے ہم تیرے سوا اپنے لیے کوئی ولی کارساز۔ اے اللہ ہم تو تیرے پجاری تھے، تیرے بندے تھے، تیرے در کے سوالی تھے، تو جب ہم تیرے در کے سوالی تھے، پجاری تھے، بھکاری تھے، مانگنے والے تھے، تو ہم بھلا تیرے در سے تیرے بندوں کو ہٹانے والے کیسے ہو سکتے؟ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ولیکن لیکن ہوا کیا، یہ میرے بندے کیوں میرے راستے کو چھوڑ بیٹھے؟ فرمایا وجہ یہ ہے وَلَٰكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ وہ کہیں گے اللہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ساز و سامان بڑھتا گیا ان کے پاس، وَآبَاؤُ اور ان کے باپ دادا کے پاس، یعنی جیسے جیسے مال، حیات دنیا، کوٹھیاں، کارخانے بڑھتے گئے ان کے پاس اور ان کے باپ دادا کے پاس، تو کیا کیا انہوں نے؟ حتیٰ نسوا الذکر، تو اس مال اور دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا، تیرے قرآن کی محبت کم ہو گئی، اور اولاد کی محبت، باپ دادا کی محبت، مال و دولت کی محبت بڑھ گئی۔ وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور جو قوم بھی باپ دادا کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں، مال و دولت کی محبت میں، ازواج اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ، توحید کا راستہ چھوڑ بیٹھے، وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، ایسی قوم کا تباہ ہونا اٹل ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی اٹل ہے۔ تو جب بھی کوئی قوم اللہ کے قرآن کو بیک گراؤنڈ میں ڈالے اور بیوی کو، بچوں کو، ازواج، اولاد، مال، دولت، دنیا کا سارا اسے ترجیح دے، تو لازم ہے کہ وہ قوم ہلاک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ یا ڈرامہ تمہیں نہیں دکھایا جا رہا، تمہیں آنے والے پر آشوب عالم سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی یہی ہو کہ انسانوں کے قصے کہانیوں کو ایمان کا درجہ دے دو، میرے قرآن کو بھلا دو،
تو تمہارا نبی جھوٹا قرار دے گا تمہیں بما تقولون، ان اقوال میں، احادیث میں، قصے کہانیوں میں جو تم رسول کے کھاتے میں ڈالو۔ تو اگر بزرگوں کے قصے کہانیوں کو سن کر میرے قرآن کو تم چھوڑو گے تو بھرے میدان میں تمہارے بزرگ اگر وہ نیک ہوئے، اگر ہیں ہی وہ شیطان، تو وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوں گے۔ اگر نیک ہوئے تو ان نیکوں نے بھرے میدان میں، حشر کے میدان میں انہوں نے تمہیں جھوٹا کہا، جھٹلا جاؤ۔ تو رفقائے محترم، آج تو بچہ جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں امتحان کے دن اپنے ہمسروں میں رسوائی نہ ہو، 100 کے سامنے، 200 کے سامنے، 500 کے سامنے۔ تو جہاں رفقائے محترم اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، انبیاء، صلحاء، ابرار، آدم سے خاتم تک انبیاء، انسان اول سے انسان آخر تک کے تمام انسان، اور ان کے سامنے اگر ہمیں جھوٹے نکلے تو ہمارے جھوٹ کا کتنا چرچا ہو، کتنی روسیائی ہوگی اس کی۔ اور اگر ہماری کامیابی ہوئی اور اتنے بڑے مجمع میں کامیاب قرار دیا گیا تو کتنی بڑی کامیابی اور سعادت کا یہ منظر ہوگا۔ فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، ایسا نہ ہو کہ اس اولین و آخرین کے مجمع میں تمہارے بزرگ ہی تمہیں جھوٹا قرار دیں۔ اور اے لوگو فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اس دن نہ تو تمہیں واپس لوٹنے کی اجازت ملے گی کہ چلو واپس دنیا میں چلے جاؤ ایک دفعہ دوبارہ اور جا کر میرے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لو، نہ تو وہاں سے واپس آنے کی تمہیں اجازت ہوگی، ولا نصرا، اور نہ کہیں سے تمہیں کوئی مدد مل سکے گی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی ولی تمہاری حمایت میں قدمے دامے درمے کسی حوالے سے کوئی تمہاری نصرت نہیں، امکان نہیں ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور فرمایا جو کوئی بھی میری کتاب کے ساتھ تم میں سے ظلم کرے گا، توحید کی بجائے شرک کو اختیار کرے گا، قرآن کی بجائے باپ دادا کی بڑائیوں کی برائی کا خناس اس کے ذہن میں آئے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، وہ کوئی کیوں نہ ہو اسے ہم چکھائیں گے بڑا عذاب، بڑی سزا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ سزا کس انداز کی ہوگی رفقائے محترم، اس کا بھی ایک نقشہ دیکھتے چلیں۔ سورہ الطٰہٰ 20ویں سورت اور آیت نمبر 126، اس قیامت کے دن کیا کچھ آنے والا ہے ہمارے سامنے۔ تو آیت نمبر 126 اور 125 فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کچھ لوگ اس دن اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، حشر میں قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، اور وہ کس طرح ہوں گے رفقائے محترم، اعمیٰ، اندھے ہوں گے، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جن کو کچھ نظر نہیں آئے گا قالا، وہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آج کیوں اٹھایا تو نے مجھے اس حال میں کہ میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا میں تو مجھے ہر چیز نظر آتی تھی، دیکھتا تھا، میری گویا آنکھیں، آئی بالز، ویژن، سائٹ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب میں مرا ہوں آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھی، آج میں اٹھا ہوں تو میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی، کوئی چیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی، اندھا ہوں۔
میرا اے اللہ میں کیوں اندھا اٹھایا گیا، کیوں میں آج نابینا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے، ارشاد فرمائیں گے والا کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، یہ صحیح ہے کہ دنیا میں تجھے آنکھیں ملی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آج تو اندھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اتت کا آیاتنا فنسیتھا، او اندھے دنیا میں تجھے آنکھیں ہم نے کیوں دی تھی؟ اپنا قرآن پڑھنے کے لیے، اخبار پڑھے، رسالے پڑھے، ڈرامے پڑھے، افسانے پڑھے، اور 14 سال 16 سال انسانوں کی مخلوق کتابیں تو خوب پڑھتا، ڈرامے، افسانے، ناول، کیا کچھ تو نے نہیں پڑھا، اور جس کام کے لیے تجھے آنکھیں دی گئی تھی وہی نہیں پڑھا۔ عدد کا آیاتنا، پہنچی تیرے پاس میری آیتیں، فنسیتھا، میری آیتوں کو تو نے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا، باقی ہر چیز پڑھی۔ فنسیتھا، میرے قرآن کی آیتوں کو غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا، اور پھر وظائف کی کتابیں، باپ دادا کی روایتیں، قصے، کہانیاں، انجینئرنگ کی، میڈیکل سائنس کی، یعنی یہ اپنی ذات میں بری نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اول ذمہ داری ہمارے اوپر کتاب الہی کو پڑھنے کی۔ بھائی کھاتا پڑھو، حرام نہیں، لیکن مقدم فریضہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو پڑھنا۔ اللہ کی آیات کو تم نے بھلائے رکھا، پس پوچھ ڈالا، وقت نہیں ملا جی۔ فرمایا کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جس طرح دنیا میں تو نے میری آیتوں کو نظر انداز کیا، بھلائے رکھا، جزدان میں ڈال کر کسی گوشے میں جا کر رکھ دیا، آج اے انسان تجھے ہم نظر انداز کرتے، ہماری رحمت تیرے اوپر نہیں آئے گی، ہمارے قرب کا مقام تجھے نہیں ملے گا، قرب کے مقام سے دور، رحمت کے مقام سے دور، اندھوں اور پیروں کی طرح اس کھڈ اور کھائی میں گرا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مومن، مسلمان، کذالک نجزی من اسرفا، اے مسلمان یہ نہ سمجھ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ہم سزا دیں گے اس کو جو کیا کرے گا؟ اسرفا، غلط راستہ اختیار کرے گا۔ غلط راستہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جسے باپ دادا کی روایتوں پر تو یقین ہے، اپنے رب کی آیتوں پر یقین نہیں ہے۔ یعنی جھوٹے سچے قصے، کہانیاں، پیروں کے، فقیروں کے، کرنی والوں کے، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کے سب یاد ہے، اور جو چیز یاد نہیں وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی سچی اور سچی آیت۔ جو ہماری آیات کی قدر نہ کرے گا، اس پر صحیح معنی میں ایمان نہ لائے گا، وہ اندھوں اور پیروں کی یہ حال اس کا ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا رکھتا ہے محترم، والا عذاب الآخرت اشد و ابقا، دنیا میں تو اگر موتیا اتر آئے نا تو جلیل الدولہ کے پاس، لطیف چودھری کے پاس جا کر آپریشن کروا لیتے ہو، لیکن کیا عجب کہ دنیا میں تمہارا آپریشن کرنے والے آخرت میں تم سے بھی زیادہ اندھے ہو۔ فرمایا کہ آخرت میں جو اندھا پن لے کر جاؤ گے نا، موتیا لے کر، وہاں کوئی آپریشن حال نہیں ہے، وہاں کوئی ان آنکھوں کا موتیا دور کرنے والا نہ ہوگا، اور وہاں پر جب موتیا چلا گیا عذاب کے طور پر، اشد و ابقا، یہ تو پھر ساتھ چلنے والا ہے، ابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تو سوچو، ہمیں موتیا اور کینسر کا فکر ہے روزمرہ، پھر پھوڑے پنسیوں کا ہم علاج کرتے رکھا ہے محترم، لیکن شرک کا کینسر، شرک کے کینسر سے بھی کوئی آگاہ کرنے والا ہے؟ توحید کا سچا انجیکشن کوئی لگاتا ہے؟
نماز کے فضائل بیان، صدقات کے فضائل بیان، توحید نصابی سے خالی کر دیے۔ تبلیغی نصاب میں فضائل توحید نہیں ہے، اور تبلیغی نصاب میں شرک کے مفاسد کا بیان بھی نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں توحید سے فساد پیدا ہوتا ہے، توحید سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، انبیاء فساد برپا کرنے کے لیے آئے تھے؟ ہر نبی توحید کے لیے آیا، توحید سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس امت نے اپنا مقام اس حد تک گرا لیا ہے کہ توحید ہی نصاب سے خارج ہو۔ شرک کو بیان کرنے سے زبانیں رک گئی، کیونکہ اس سے انسان مقبول عوام نہیں ہو سکتا۔ مقبولیت چاہیے انسان کو، مال چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، اور وہ توحید کے بیان سے تو نہیں ملتی، وہ تو مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میری معاذیت رفقا محترم، اب ہم اصل کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الکہف فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ یہ جو ماقبل آیات کے حوالے سے ہم نے قرآن کے مختلف مقامات دیکھیں، یہ کیوں دیکھیں؟ اس لیے دیکھے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے پھیر پھیر کر حقائق بیان کیے ہیں اس قرآن میں۔ صرفنا، ایک چیز کے متعدد پہلوؤں کو سامنے لانا، کبھی اس کو فرد کے حوالے سے، کبھی جماعت کی، جس طرح خالی کائنات میں کبھی سرما ہے، کبھی گرما ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی ایک ہوا چل رہی، کبھی دوسری ہوا چل رہی ہے۔ تو جس طرح کائنات میں متعدد گوشے، متعدد پہلو ہے، اور ہر پہلو گوشے اور موسم کا اپنا ایک اثر ہے، اسی طرح میں ہم نے قرآن میں حقائق کو پھیر پھیر کر، بدل بدل کر ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اپنے اس قرآن میں حقائق کو من کل ہر طرح کی مثالیں دے کر، ہر طرح کی تمثیلات ہیں، انفرادی، جماعتی، معیشت، معاشرت، سیاست، دین، دنیا، حاکم، محکوم، رائی، رعیت، ہر چیز کو ہم نے تمثیلات کے ساتھ اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ لیکن وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن ہر انسان سے مراد یہ کافر اور ظالم اور مشرک انسان، لیکن یہ مشرک انسان جو ہیں سب سے زیادہ جدال اس وقت کرتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن بیان کیا جائے۔ کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا، باپ دادا کی روایتیں بیان کرو، کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوگا۔ جو ہی آپ نے قرآن کھولا تو مشرک اور کافر فوراً میدان میں نکل آئے۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ کس طرح ہوتا ہے رفقا محترم؟ اس کا ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں سورہ الزمر 39ویں سورہ، زمر، آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور فرمایا کہ جب بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قرآن میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب بیان کیا جاتا ہے اللہ کو، اس طرح وحدہ، بس وہی ہے، وہی ہے مالک الملک، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے عالم الغیب، وہی ہے مختار کل، وہی ہے قانون و نظام عطا کرنے والا۔ جب اللہ کی خالص قرآنی توحید کو بیان کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش معزت
قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، ان کے چہرے کی کیا ہوتی حالت؟ بد حواس ہو رہے ہیں، کسی کروٹ انہیں چین نصیب نہیں ہو رہا، بیٹھنا مجلس میں مشکل ہو رہا ہے، کیوں کہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں کہ جہاں اللہ کی بجائے علی اجویری، معین الدین چشتی، اللہ کے ساتھ جنہوں نے کھڑا کر رکھا ہے، ان کا بیان اگر شروع کر دیا جائے، اذا ہم یستبشرون، باتیں کھل جائیں گی، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، نعرے لگیں گے، داد دیں گے۔ خطیب تو یہ ہے بھائی، یہ کون سا خطیب ہے کہ قرآن کے سوا کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ اگلی سورہ مومن ہے رفقائے محترم، اس کی ایک آیت نمبر 12 ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12 سورہ المومن، اگلی سورہ۔ فعال الى خروج من سبیل، اے اللہ اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں؟ سارے راستے بند ہیں، کوئی جہنم سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ایک بھی راستہ نہیں ہے۔ فحال الى خروج من سبیل، ہے کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے اللہ؟ جواب دیا جائے گا نہیں، کوئی راستہ نہیں، راستے بند۔ کیوں راستے بند؟ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے راستے بند ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب بیان کی جاتی تھی اللہ کی توحید، کفرتم، اس وقت تم اللہ کے کافر ہو جاتے تھے۔ مجرد اللہ کو ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو توحید کے ساتھ ماننا ایمان ہے۔ ایمان کا معنی ایمان بالتوحید ہے، مجرد ماننا مشرک بھی مانتا، کافر بھی مانتا۔ قرآن بتائے گا کہ جب آپ ان سے پوچھے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، موت و حیات کس کے قبضے، رزق تمہیں کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو کیا اٹھتے ہیں یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ پاس جب توحید بیان کی جاتی تھی اللہ کی، کفرتم، تو منکر ہو جاتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ ساتھ شفیعوں کو، شریکوں کو، کرنے والوں کو، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کو ان کا بیان ہوتا تھا، اور جب شرک کا بیان ہوتا تھا تُؤْمِنُوا، اس وقت تم کہے اب ہم ایمان لائیں گے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس آج حکمرانی کس کی ہے؟ ایک الہ واحد کی، کوئی کرنے والا حاجت روا مشکل کشائی تمہارے لیے مددگار نہیں۔ تو بس بیان یہ تھا رفقائے محترم کہ اللہ کو ماننا ہے توحید کے ساتھ، اور اللہ کو توحید کے ساتھ بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے کتنا مشکل تھا مکہ میں، اس کی بھی ہمیں جھلک دیکھنی چاہیے، کیونکہ آج تھوڑا سا ہم کام کریں، کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ سے علی قرآن کیا بیان، بڑی آزمائش آ گئی، بڑا ہمارے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ قرآن ہمارے جن اسلاف اصحاب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے یہ قرآن جس محنت کے نتیجے میں ہمیں پہنچایا رفقا محترم، اس کی ایک جھلک دیکھیں۔ سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 72، سورہ الحج 22ویں سورہ
آیت نمبر 72۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے میری آیتیں، ہماری آیتیں، بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ یہ یہاں آیات سے مراد آیات توحید ہے۔ جب واضح اور کلیئر کٹ میری آیات توحید ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر سے مراد یا مشرک، تو وہ مشرک میری ان توحید کی آیتوں کو سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے، ناگواری محسوس ہوتی، ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگتے۔ بس جس کو قرآن کی توحید راس نہ آئے، سمجھ لو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ موحد ہوگا، قرآنی توحید کو سن کر خوش ہوگا، مشرک کافر ہوگا، قرآنی آیات توحید کو سن کر اس کا چہرہ بگڑ جائے۔ صرف بگڑتا نہیں ہے رفقائے محترم، صحابہ نے، ایمان والوں نے مکہ کے کس کٹھن اور سخت اور جبر کے ماحول میں توحید کا علم بلند کیا، اس کی ایک جھلک کیا، یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ توحید کا کام جو کیا ہے رفقائے محترم، اس کا نقشہ ہے۔ کیا فرمایا؟ قریب ہوتا ہے بس اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے موحدین پر جو میری توحید بیان کرتے میری آیات کی وجہ سے، یستون علی، یستون بالذین، یستون کہتے ہیں، سطح کہتے ہیں رفقائے محترم، شکار پر شیر کا چڑھ دوڑ، بھوکا شیر اور آگے آ جائے شکار، بھوکا شیر، اس کو ڈالو کبھی گوشت، بھوکا کوئی بھی ہو، بھوکا انسان اس کے سامنے کھانا آ جائے، بھوکا شیر شکار آ جائے، تو بھوکا شیر شکار پر جس طرح چڑھ دوڑتا ہے، فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک میرے موعد بندوں پر اسی طرح چڑھائیاں کر رہے ہیں جس طرح شیر، بھوکا شیر شکار پر چڑھ دوڑتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال، ان موحدین پر کیا کچھ نہیں گزرا۔ فرمایا کہ بھوکا شکار، بھوکا شیر شکار کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، میرے بندوں کے ساتھ جو میری آیات توحید پیش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان بندوں کے ساتھ جو میری آیتیں مشرکوں کے اوپر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ، میرے بندوں پریشان نہ ہونا، یہ عارضی دور ہے، گزر جائے گا، لیکن عبدالآباد کی آگ جو اس جہنم کی آگ میں ڈالا گیا، یہ جو کینسر ہے رفقائے محترم، جس کے ہمیں علاج کی فکر ہے، کیا ہوگا؟ یہی ہے نا کہ انسان مر جائے گا، پھوڑے پھنسیوں سے، کینسر سے، ٹی وی سے، یہی ہے نا کہ انسان مر جائے گا، لیکن ابدی حیات سے تو معروم نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھ سے ہم گولی لگ جائے کیا ہوگا؟ جسم ہی ہمارا ختم ہوگا۔ لیکن یہ جو شرک کا ٹی وی ہے رفقائے محترم، شرک کا کینسر، یہ تو عبدالآباد کی زندگی سے ہمیں معروم کرنے والا۔ فرمایا کہ جو ابدی آگ میں ڈالا گیا وہ ہے برا، اور آگے فرمایا وَعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اگر شرک کرتے رہے
اور اس کو نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں یہ شرک لے جائے گا۔ اور اس میں رفقائے محترم مکہ میں یہ جو توحید اور شرک کی کشمکش تھی جو سورہ کاف کا موضوع ہے، اس میں ایک اور ابتلا تھی، ایک اور اس کا پہلو تھا۔ وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، صحابہ کو آ کر ابو جہل، مغیرہ، سرداران قریش ایک اور حوالے سے زج کرنا چاہتے تھے، ایک اور حوالے سے وہ تکلیف دیتے تھے، ایک اور حوالے سے آپ کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ وہ حوالہ بھی آج ہمارے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ سورہ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 73 اور 74۔ یہ آج کی بات ہے، آج کا حال ہے جو 1400 سال پہلے مکے میں تھا، آج یہی حال ہے قرآن کے حوالے سے۔ سورہ 73 اور سورہ طٰہٰ اور وہ مریم 19ویں سورہ، آیت نمبر 73 اور 74۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے میری آیتیں، بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ آیات توحید، شرک کا قلع کمر کرنے والی آیت، رب کی ربوبیت اور نبی کی عبدیت، انبیاء کی عبدیت، اس موضوع کو کلیئر کٹ بیان کرنے والی آیتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافروں سے مراد کیا؟ مشرک۔ تو مشرک آگے سے کیا جواب دیتے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، موحدین کو مشرک یہ کہتے ہیں، اور یہی آج کہا جاتا ہے کیا؟ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اے محمد آؤ تم اور ہم فیصلہ کریں اس بات پر کہ دونوں مجلسوں میں سے ایک تیری مجلس ہے، ایک ہماری مجلس ہے، ایک تیرا حال ہے، ایک ہمارا حال ہے، تو آؤ دیکھو کس کے ہاں، کس کی جماعت میں، کس کے مدرسے میں، کس کے چوپال میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں خیر ان کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بتا طاقت والے تیرے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں؟ مقامہ، پوزیشن تیرے ساتھیوں کی بہتر ہے یا ہمارے ساتھیوں کی؟ مال و دولت کی گوتا تیرے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ وَنَدِيًّا، اور کن کے ساتھ خوبصورت چہرے ہیں اور کن کے ساتھ روسیائی ساتھ بیٹھتے؟ آب و تاب والے چہرے کدھر ہیں؟ تیرے ساتھ یا ہمارے ساتھ؟ مالدار کن کے ساتھ ہے؟ تیرے ساتھ یا ہمارے ساتھ؟ اگر ہم مشرک ہیں بقول تیرے تو پھر اللہ ہمیں مال کیوں دیتا ہے؟ حسن و جمال کیوں دیتا ہے؟ زمزم زمین میں ہم تجھے ساتھ بڑے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو باطل پر ہے، ہم حق پر۔ ہمارے پاس مکہ پر قبضہ ہے، کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ تو جب قوت اقتدار کی چابیاں ہمارے پاس، مال و دولت والے افراد ہمارے پاس، آب و تاب والے چہرے ہمارے پاس، ہم کیسے مان لے ہم گمراہ ہیں اور تو راہ راست پر ہے؟ یہ ہے آج بھی سوال۔ کہتے صاحب تم کہتے ہو قرآن بیان کرتے، اپنے مجمع کو تو ذرا دیکھو، ہمارے مجموع کا بھی جائزہ لو، اپنے جتھے کو بھی دیکھو، ہمارے جتھوں کو بھی دیکھو،
اپنی طاقت کا اندازہ، ہماری طاقت کا اندازہ لگاؤ. تمہارے پنڈال کا کیا، ہمارے پنڈال کا دیکھو. تم اپنے جمعے کو دیکھو، ہمارے جمعے کو دیکھو. کہاں کہاں سے بسیں آ رہی، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. کتنی عظیم تعداد میں تمبو، کناپیں، میلوں پر ہمارا مجمع پھیلا ہوا ہوتا ہے. کیسے مان لے ہم باطل تم حق پر؟ نہیں، ہم نہیں مانتے. اللہ بتاتے ہیں جواب. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. ان مولویوں سے پوچھو، نام یاد مولویوں سے پوچھو کہ کتنوں کو ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے. فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، یہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے. احسن و اثاثا، ان کا فرنیچر، ان کی کرسیاں، ان کا ساز و سامان، اے مکہ والو تم سے بھی زیادہ آب و تاب والا تھا. بریلوی فخر کرتے ہیں تو روئے زمین پر اکثریت کن کی ہے؟ رفقان محترم نصارہ کی، کرسچینز. اگر اکثریت میں یار ہے تو روئے زمین پر عیسائی زیادہ ہے، پروٹیسٹنٹ، کیتھولک. تو کیا ہم ان کی بات مان لیں؟ اکثریت ان کے پاس ہے. ہندوستان میں مسلمان کم اور ہندو زیادہ. ہندوؤں کے پاس کی پوسٹ، ہندوؤں کے پاس افواج، ہندوؤں کے پاس طاقت. تو اگر یہ معیار ہے تو ہندوستان کے اندر ہندوازم اچھا ہے اور اسلام نعوذ باللہ دوسرا ہو جائے گا. تو حق اور باطل کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس کے ہاں ساز و سامان زیادہ ہے، کس کے ہاں کا فرنیچر بہتر ہے، کس کے ہاں کرسیاں بہتر ہے، کس کے ہاں الماریاں امریکن ڈیزائن کی ہیں، کس کا دفتر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے نمونے پر ڈھلا ہوا ہے. یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. احسانو اساسا، فرمایا کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے ان کا ساز و سامان اور فرنیچر بڑا ہی خوبصورت. وَرِئِيَا، اور ان کے چہرے بھی بڑے آب و تاب والے تھے. ابو لہب کا چہرہ کوئی کم جلال والا تھا، ہر مال حرام سے پلنے والا، جسم پر میک اپ، چہرے پر میک اپ، رخساروں کی آب و تاب، حرام مال سے. یہ تو ناو نوش سے پیدا ہونے والا جلال ہے. حرام سے حرام کھا لو، جسم فربا ہو جائے گا، رخسار اور گال خوبصورت ہو جائیں گے. اور اس کے حلال سے کماؤ گے، محنت سے کماؤ گے، جس کے حلال میں رہو گے. ہو سکتا ہے جسم بھی فربا ہو، اور حلال کمانے کی وجہ سے تپش نے، تمازت نے، ہدت آفتاب نے چہروں کو بھی بلال کی طرح کیا کر دیا، روسیا یعنی کالا ہے. تو کالے چہرے یا گورے چہرے، کم تعداد یا زیادہ تعداد، یہ حق اور باطل کا معیار نہیں. حق و باطل کا معیار ہے اللہ کی کتاب. جدھر اللہ کی کتاب ہے وہ حق ہے، جدھر اللہ کی کتاب نہیں وہ باطل ہے. کا پوری روئے زمین باطل کی پوشت پر کیوں نہ ہو. تو سورہ الکہف وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جدال پر، مشرک کافر جدال پر، ساز و سامان پر، مال دنیا پر فخر کرتا ہے اور موحدین کے مقابلے میں جدال کرتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. فرمایا انسانوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہ روکا جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی ہدایت واضح طور پر آ گئی، اور نہ مغفرت طلب کی انہوں نے اللہ سے، شرک سے توبہ نہ کی،
کفر سے توبہ نہ کی. جب ان کے پاس توحید آ گئی, توحید والی آیات آ گئی, کون کس چیز نے انہیں روکا؟ الا ان تاتیہم سنت الاولین, پہلے مشرکوں کے جو ڈھکوسلے تھے, پہلے مشرکوں کے جو حربے تھے, انہی حربوں پر چل کر یہ توحید سے بھی رک گئے, اور توحید کے مقابلے میں جو شرک تھا اس سے توبہ کرنے سے بھی رک گئے, اور یاتہم العذاب قبلا, اور یا پھر انجام یہ نکلا کہ آ گیا عذاب ان کے پاس بالکل سامنے ہوگا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور نہیں بھیجا کرتے عام رسولوں کو مگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارات دے توحید کے نتیجے میں کامیاب ہونے کی, اور وہ ڈرائیں شرک سے اور شرک کے برے نتائج. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور نبیوں کے مقابلے میں, رسولوں کے مقابلے میں ہمیشہ مشرکوں نے جدال کیا, لڑائی لڑی, مناظرے کیے, جھگڑے لڑے انہوں نے, کس لیے کہ باطل کو سربلند کرے, شرک کو بلند و بالا کرے, جو چیزیں باطل ہیں ان کا نام اونچا کریں, لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ اللہ کا حق جو ہے اس کو اس کے پاؤں سے ڈگمگا دے. یعنی حق ہے قرآن, باطل ہیں باپ دادا کی روایات. تو انسانوں نے ہمیشہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں باپ دادا کے علم کو بلند رکھنے کے لیے مناظرے کیے, جدال کیے, جھگڑے کیے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور انہوں نے ٹھٹھے کا, مذاق کا موضوع بنایا میری آیات کو. وَمَا أُنذِرُوا, اور ان حقائق کو کہ جن سے انہیں آگاہ کیا گیا تھا, آنے والے عذاب کو انہوں نے ٹھٹھے میں اڑانا چاہا اور میری آیات کی ناقدری کی. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ, اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے, اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے, ذُكِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ, کہ اسے ذکر کروایا گیا, ذکر کروایا گیا اسے اس بنیاد پر بِآیاتِ رَبِّهِ, اس کے رب کی آیات کی بنیاد پر. اللہ کی آیات پیش کی گئی, توحید والی, شرک کا قلع کما کرنے والی. تو جب ایسی آیات سے اس کو اللہ کا ذکر کروایا گیا, فَأَعْرَضَ عَنْهَا, فرمایا کہ اس ذکر سے, آیات سے کنی کترا گیا, نصیحت حاصل نہ کی, توحید پھر بھی قبول نہ کی, شرک پھر بھی نہ چھوڑا. سب قرآن سن لیا لیکن پرنالا باپ دادا ہی پر رکھا. وَنَاسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول گیا وہ کہ جو نافرمانیاں وہ کر چکا ہے, وہ نافرمانیاں اسے یقیناً پکڑا دیں, مجرم قرار دے دیں. اور فرمایا ان کا حال یہ تھا, وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ. فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ پاتے ہیں ہم ان کے دماغوں پر پردے. باپ دادا کی عقیدت, بزرگوں کی عقیدت, مشائخ کی عقیدت, اسلاف کی عقیدت, عقیدہ پردے, طے در طے پردے, ماضی پرستی کے, مزار پرستی کے, قبر پرستی کے, اولیاء پرستی کے, مشائخ پرستی کے, علماء پرستی کے. یہ تمام پرستش کے جو مختلف ذرائع ہیں, یہ ہر اپنی ذات میں ایک روک ہے, پردہ ہے. اَن يَفْقَهُوهُ, کہ جو پردے انہیں میرا قرآن سمجھنے نہیں دیتے,
قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے رفقائے محترم کہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز چھوڑے جائیں. آنکھوں کے اوپر جو پردے چڑھا لیے ہیں، رنگین اینکیں جو ہم نے آنکھوں پر چڑھا لی ہیں، کلرفل گلاسز کو دور کرنا قرآن پڑھنے کے لیے واجب. کیونکہ اگر ہم کلرفل رنگین اینکیں پہنے رہیں گے اور رنگین اینکوں سے قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں وہی رنگ نظر آئے گا جس رنگ کی ہم نے اینک پہنی ہے. وہ قرآن کا رنگ نہیں ہوتا، وہ ہماری اینک کا رنگ ہوتا ہے. لہذا پہلے اینک اتارو پھر قرآن پڑھو. اور اگر رنگین اینکیں لگا لگا کر قرآن پڑھو گے تو پھر یہ پردے بن جائیں گے، رکاوٹیں بن جائیں گے قرآن کو سمجھنے میں. وفی آذانہم وقرا، اور وہ میرے قرآن کو سننے کے دوران اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال لیتے بالفعل. یا جب ان کو ایسا قرآن سنائی دے جو بعض درجہ کی روایات کے خلاف ہو، مشائخ کے عقائد کے خلاف ہو، تو اپنے کانوں میں تیل ڈلواتے، ڈانٹ، ہم پمبے، روئی ڈال لیتے کہ کہیں یہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم دعوت دو ان کو اللہ کی ہدایت کی طرف، توحید کی طرف، شرک کے چھوڑنے کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ اپنے شرک پر اتنے پکے ہوتے، باپ دادا پر ایمان میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، رحمان کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان، اکابر، مشائخ، اس سے کہانیاں ان کو نہیں چھوڑ، ہرگز نہیں ہدایت پاتے یہ میرے قرآن سے، باوجود اس کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ، تیرا رب اتنا دل اردہ رکھتا ہے کہ اس کے قرآن کا انکار کرنے والا اس کو روٹی بھی دیتا ہے، روٹی، پانی، روشنی، منکر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تیرا رب سامان حفاظت ادا کرنے والا ہے، ذو رحمہ. اے مشرک، اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا پیر کامل ہے تو کیا رحمان ناقص ہے؟ پیر کی بھی کرنی پر تیرا ایمان ہے، رب کائنات کی کرنی کو بھول گیا، جس نے تجھے وجود بخشا، عدم محض سے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو، پیروں فقیروں کو پیدا کیا. اے بندے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا، وہ حفاظت کرنے والا ہے، کوئی پیر فقیر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذو رحمہ، اس کے ہاں تو رحمتوں کے خزانے ہیں. پیر فقیر تو انسان ہے، ان بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ تو رب جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتوں کا مالک ہے، حفاظت و نگہداشت کا مالک ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، فرمایا کہ اگر وہ اللہ اپنی رحمت سے صرف نظر کر لے اور مشرک کے شرک پر فوراً اس کو پکڑنا چاہے، اگر اس کو مہلت نہ دے کہ شاید آج باز آ جائے، آج شرک کو چھوڑ دے، آج باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دے، اگر وہ بھی اسی طرح جلد بازی کرے جس طرح انسان اپنے جھوٹے خداؤں کو بچانے کی جلد بازی کرتا سینے کس لیتا ہے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کا ٹینڈوا دبا لیتا، فوری طور پہ ان کو پکڑ لیتا اگر وہ ان کی طرح جلد باز ہو. لیکن اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیوں کہ جلد بازی تو وہ کرتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. تو مخلوق خالق سے کہاں بھاگ کر جا سکتی؟ مخلوق بھاگ کر کہاں جائے گی؟ جہاں جائے گی خدا کی خدائی سے تو بھاگ کر جا ہی نہیں سکتی.
تو فرمایا کہ مجھے جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، بل لہم موعدون لن یجدوا من دونہ موئلا، فرمایا اسی لیے ہم نے تو ہر چیز کے لیے ایک وعدہ گاہ ٹھہرائی ہے، ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے، ہر چیز کے لیے ایک مہلت ہے، اور جب وہ مہلت وقفہ وعدہ گاہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر فرمایا لن یجدوا من دونہ موئلا، تو پھر نہیں پاتا انسان یا نہیں پاتے انسان اس سے ہٹ کر کوئی پناہ گاہ۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، فرمایا کہ مومن یہ بستیاں، یہ اقوام، مشرک اقوام، توحید کا انکار کرنے والی بستیاں، آخر کار ان کو ہم نے مہلت دی، اور مہلت کو جب انہوں نے پورا کر لیا، اہلکناہم لما ظلموا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جب وہ شرک پر، ظلم پر، کفر پر پکے ہو گئے، کسی قیمت پر انہوں نے شرک چھوڑنے سے جب انکار کر دیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کو ہلاک کرنے سے پہلے وارننگز دی۔ موعد کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے طے کر اس کو ہلاک کر دے، موعد کا معنی یہ ہے وارننگز، وعیدیں، پے بپے ہم نے ان کو وارننگز کی، وعیدیں کی، آگاہ کیا کہ چھوڑ دو نافرمانی، چھوڑ دو شرک کا راستہ، چھوڑ دو ہماری کتاب کی مخالفت اور تقسیم کا راستہ، لیکن جب وہ اس پر پکے رہے تو انجام کار ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے شرک، گناہ اور کی پاداش میں۔ تو اس طرح رفقہ محترم ہم آیت 59 تک پہنچتے ہیں، اور آگے جو آیت نمبر 60 آ رہی ہے رفقہ محترم، 60 سے لے کر یہ جو آیت ہے 82، یہ بڑی اہم آیات، بایمانہ کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خضر علیہ السلام تھے جو آج بھی زندہ ہیں اور دریاؤں پر ان کی حکومت ہے، تو یہ خضر کا واقعہ ہے یا کوئی اور شکل ہے؟ تو عضو کتاب اللہ یہ واقعہ قرآن میں کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور سورہ کہف میں اسے کیوں لایا گیا ہے، اور اصحاب کہف کے ساتھ اس قصے کا ریلیشن شپ کیا ہے، کل انشاءاللہ العزیز ان آیات کو جو آیت نمبر 60 سے 82 تک 22 آیات ہیں، تو کوشش کروں گا کہ ان 22 آیات کے بارے میں قرآنی موقف جو ہے اسے آپ کے سامنے لاؤں۔ وآخر دعوانا